اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر اورنگزیب عباسی, نیورو سرجن ہے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر عباسی صاحب, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہیلمٹ نہ پہننے سے کتنی سیویئر انجری کا شکار ہو سکتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کوئی بہت ہی فیٹل قسم کا ایکسیڈنٹ ہو, معمولی ایکسیڈنٹ میں بھی آپ کی ہیڈ انجری آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو بہت ہی اچھا آپ لوگوں نے اس پہ وہ دیا ہے انٹروڈکشن. دوسری یہ ہے کہ تقریباً یہ سمجھیں کہ 40% ڈیتھ ہیلمٹ بچاتا ہے اور آلموسٹ 70% سیویئر ہیڈ انجری سے بچاتا ہے. اور اگین جس طرح اشفاق صاحب نے بات کی کہ اپنی لائن میں چلنا چاہیے, بائکرز کو اپنی احتیاط خود کرنی چاہیے. سیکنڈ, جب وہ ہیلمٹ پہنتے ہیں تو ہیلمٹ کی کوالٹی بہت اچھی ہونی چاہیے. جو ہمارے پاس مارکیٹ میں انٹیسٹڈ ہیلمٹ ملتے ہیں وہ پراپر نہیں ہوتے. جو مین بائکرز کے ہیں وہ کشن ایبزاربر ہوتے ہیں, ان میں کشن ہوتا ہے اور وہ جو ہے شاک ایبزاربنگ کی طرح کام کرتے ہیں, اور وہ تھوڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں, اراؤنڈ 4-5,000, اور ان کی لائف ایٹ لیسٹ 5 ایئرس تک ہوتی ہے. اور وہ دیکھیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ اگر کسی ٹانگ میں چوٹ لگ گئی, پیشنٹ خود ہوش میں ہے, وہ بتا سکتا ہے, اور وہ اتنی سیویئر نہیں ہے, لیکن برین جو ہے پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے. اس میں اگر انجری آ گئی تو اس کی سیویئرٹی بڑھتی جاتی ہے اور وہ لائف تھریٹننگ ہوتا ہے. عباسی صاحب, ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے ہاں نا جو ان کیس آف این ایکسیڈنٹ, ایک تو رسپانس ٹائم نہ ہونے کے برابر ہے, یعنی کہ کوئی اس پہ توجہ ہی نہیں دیتا کہ جلد از جلد جو ہے وہ مریض کو ہاسپٹل پہنچانا ہے, زخمی کو پہنچانا ہے. اگر وہاں پہنچ بھی گیا تو جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پر ان کیس آف این ایکسیڈنٹ آپ کو بتایا جاتا ہے, لوگ آتے ہیں تو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ پیشنٹ آیا کہ اس کی ہیڈ انجری ہے یا اس کو چوٹ لگی ہے. اگر وہ بتانے کی پوزیشن میں نہ ہو, امیڈیٹلی اس کو کیئر کیا جاتا ہے ٹراما سینٹرز. دیکھیں, بالکل کیا جاتا ہے, بالکل کیا جاتا ہے. آئی ہیو ورکڈ ان اے گورنمنٹ ہاسپٹل فار 10 ایئرس. اچھا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے پیشنٹ آتا ہے, گورنمنٹ کا ایک اصول ہے کہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے سب سے پہلے ہمیں اس کی ABC کرنی ہوتی ہے, اس کی ایئر وے بریدنگ سرکولیشن کو ہم نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. ہو ایور ہی از, اس سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, اسی لیے ان کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں لایا جاتا ہے. بیکاز ہو سکتا ہے پیچھے کوئی ایسا بندہ آ جائے جو اس پہ کیس فائل کر رہا ہو, دیٹ از MLC. اسی لیے پرائیویٹ ان کو کم انٹرٹین کرتے ہیں, گورنمنٹ زیادہ کرتے ہیں. وہاں پہ اس حوالے سے رول بھی اب بن چکا ہے, ہاں بن چکا ہے, پاکستان میں تو شروع سے ہی ہے, وہ کرتے ہیں. لیکن کیونکہ MLC آفیسرز جو ہیں وہ گورنمنٹ میں موجود ہوتے ہیں, کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ بھائی کس طرح کی چوٹ لگی وہ فرسٹ رپورٹ کرتا ہے کہ بھائی یہ میں تو ڈاکٹر ہوں, میں نے تو علاج کیا, لیکن MLC آفیسر آ کے دیکھتا ہے کہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے کہ بھائی اس نے مجھے ہٹ کیا تھا, تو وہ دیکھتا ہے کہ بھائی اس کو کتنی چوٹیں لگی ہیں. تو دیٹ از اگین جو وہاں پر بہت ایزیلی, اور جن ہاسپٹلس کا آپ نے گورنمنٹ کا نام لیا, ٹراما سینٹر ہے, JPMC ہے, ان میں تو پیشنٹ کو بالکل کسی بھی حوالے سے ہے سب سے پہلے تو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. لیکن اگر ڈاکٹر ہے ڈیفینیٹلی وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ہوش کا لیول کتنا ہے, پیشنٹ ہوش میں ہے نہیں ہے. اگر ہوش میں نہیں ہے, IV مینٹین بلڈ دینے کے بعد جو ہم گلوکوز وغیرہ جو بھی دیتے ہیں نارمل سلائن, پیشنٹ کا CT اسکین کروایا جاتا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم ایک یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد تھوڑا سا فردر ڈسکشن کریں گے کیونکہ سیٹ بیلٹ کا ٹاپک بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ وداؤٹ ٹیکنگ مچ آف یور ٹائم, ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے دیٹ واز اے ویری سیریس ون. ہمارے ساتھ اورنگزیب عباسی صاحب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, ہی از اے نیورو سرجن. ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو TBIs یعنی کہ ٹرامیٹک برین انجریز ہوتی ہیں یا ہیڈ انجریز ہوتی ہیں وہ کتنی خطرناک ہیں, اور خاص طور پر یہ ہیلمٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ وہ پہننے سے آپ کی کس حد تک بچت ہو سکتی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ سیٹ بیلٹ پہننا, کیونکہ ہم گاڑی میں عموماً یہ سوچتے ہیں کہ 4 پہیوں والی سواری ہے, اس میں ہمارا کیا ہو سکتا ہے. لیکن میں نے تذکرہ کیا کہ میرا بہت قریبی دوست کولیگ عبداللہ حسن اب سے کچھ دن پہلے حادثے کی وجہ سے, اور جو حادثہ بظاہر اتنا خطرناک نہیں لگا تھا جس طرح سے گاڑی کی ہم نے کنڈیشن دیکھی, لیکن اس میں اس کی جان چلی گئی. اب ظاہر ہے کہ یہ اتنا چیلنجنگ چیز ہے اور دماغ اس چیز کو تسلیم کرنے سے انکاری ہوتا ہے. لیکن اتنے سارے کراچی میں بات کروں, ہم خود اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, لوگ سیٹ بیلٹ نہیں پہنتے. I don't know what is the reason. میں بتا دوں, کتنا ٹائم لگتا ہے سیٹ بیلٹ لگانے؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں, میں نے ایک عرصے سے اپنی عادت بنائی ہوئی ہے. اچھا, میرا ایک حادثہ بھی ہوا تھا اور اس کے اندر جو گاڑی تھی, آپ یقین کیجئے کہ اس کی سیٹ بیلٹ نے کام نہیں کیا. پاکستانی گاڑی تھی تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ اس طریقے سے میری اس میں ناک فریکچر ہوئی. 2019 کی بات ہے, چشمہ ٹوٹ کے یہاں پر لگا, پھر میری ریب فریکچر ہوئی بیکاز اسٹیئرنگ ویل میں جا کے لگا. یو ریممبر دیٹ. ایون کہ میں اپنی اماں کا ذکر کروں, میری اماں پیسنجر سیٹ پہ بیٹھی تھی اور ظاہر ہے سم ہاؤ انہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی تھی. گاڑی ایک دم سے جب وہ آگے بڑھی, دھکا لگا, رکی بلکہ بریک لگا, تو وہ ایک دم سے جا کے
ونڈ اسکرین کی طرف جو ہے وہ لگی اور ان کے یہاں پر جو ہے وہ چوٹ آئی تھی. سوچیں پیسنجر سیٹ پہ بھی سیٹ بیلٹ لگانا بہت ضروری نہیں, نہ صرف یہ کہ پیسنجر سیٹ پہ, ڈرائیور سیٹ پہ, ایون یہ کہ پیچھے جو بچوں کی سیٹس ہوتی ہیں یا پیچھے جو سیٹس ہیں وہاں پر بھی سیٹ بیلٹس ہوتی ہیں. بچے جو آپ کے 2 سال کے ہیں اس سے کم عمر ہو, ہر ایج کے بچے کو بٹھانے کے لیے پراپر میکینزم ہونا چاہیے. تو بہرحال انجریز کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. عباسی صاحب, یہ جو سیٹ بیلٹ کا مسئلہ ہے, ہم نے 2 دن پہلے یہ جو انسیڈنٹ ہوا اس کی بات کی. آپ کے پاس ٹراما میں جب لوگ آتے ہیں, اگر کسی ایمرجنسی میں, ایک تو عباسی کا تو کام ہی نہیں کرتا, وہاں پر سی ٹی اسکین مشین نہیں ہے, واٹ آر دا فرسٹ سائنس کہ جب بتایا جاتا ہے, جو پیرامیڈکس لے کے آتے ہیں یا جس ایمبولینس میں لایا جاتا ہے, کیا وہ کنوے کرتے ہیں اگر اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے, لیٹس اسیوم ہی از دا اونلی ون ڈرائیونگ, تو کیا یہ کنوے کیا جاتا ہے کہ اس کو دماغ میں چوٹ ہے, سر میں چوٹ ہے, یا کیا؟ جی بالکل, جیسے ہی جس طرح آپ نے کہا کہ گاڑی میں جس طرح سے چوٹ لگتی ہے تو اس میں سب سے ہیڈ انجری سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ چیسٹ انجری ہے, بیکاز وہ سڈن ڈیتھ کاز کر سکتی ہے. اب جس طرح سے کوئی سیٹ بیلٹ, چاہے وہ فرنٹ میں بیٹھا ہو یا ریئر میں بیٹھا ہو, ریئر میں اگر انہوں نے سیٹس پہ اگر انہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی تو وہ جا کے سامنے والے کو لگیں گے. ٹھیک ہے, اگر سیٹ بیلٹ نہیں ہے, ایک تو ہیڈ انجری ہو سکتی ہے, سروائکل انجری اور چیسٹ, ان تینوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک چیسٹ انجری ہے. اس وقت جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ایمبولینس والے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا, کار ایکسیڈنٹ ہوا یا بائک ایکسیڈنٹ, تو ہم اسی طرح ہی اس کو ازیوم کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اس کی چیسٹ دیکھنی ہوتی ہے, ہمیں سروائکل اور برین, ہم اس سے بات کرتے ہیں مریض سے, السلام علیکم آپ کیسے ہیں, اگر وہ جواب دیتا ہے, اس کا ہوش کا لیول اچھا ہے, دیٹ از گڈ. اگر وہ نہیں ہے, دیٹ مینس ہی از ان سیویئر انجری. یہ کبھی جیسے انسیڈنٹ ہمارے دوست کا ہوا تو اس کے اندر یہ تھا کہ دے ور ٹیلنگ, ابھی ظاہر ہے کہ حقیقی کیا کہانی ہے وہ اپنی جگہ, کہ ہی واز سٹنگ دیئر لیکن ہی واز بلیڈنگ فرام ہز ایئرس. یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے فیٹل کنڈیشن کی کہ برین بلیڈ ہو رہا ہے, انجری ہوئی ہے یا کان میں. پلس میں ہم اس کا بریدنگ پیٹرن دیکھتے ہیں. اگر چیسٹ میں انجری ہے, دیٹ از مور سیویئر دین برین, بیکاز وہ سڈن ڈیتھ کرواتی ہے. تو جیسے ہی پیشنٹ آتا ہے تو اس کا بریدنگ پیٹرن دیکھا جاتا ہے. اگر وہ ایب نارمل ہے, وہ تیز بریدنگ لے رہا ہے یا اس کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے سانس لینے میں, تو ایکس رے چیسٹ از دا فرسٹ تھنگ جس کے لیے پیشنٹ. ایک چیز اور کہ یہ جو سیٹ بیلٹ ہے یہ ہمیں کتنا محفوظ بنا سکتی ہے؟ دیکھیں, سیٹ بیلٹ کی وجہ سے اگر نہیں ہے, ایون ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ گاڑی کے باہر جا کے گرتے ہیں, پیچھے سے گاڑی ہٹ کرتی ہے, اور یہ سننے میں تو بڑا وہ لگتا ہے, لیکن لٹرلی کیونکہ ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اچھی گاڑیوں سے, دے جسٹ باہر چلے جاتے ہیں, بالکل فلائی کر جاتے ہیں, اور اسپیشلی ڈرائیورس. اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ شیشے تو آنکھوں میں بھی چلے جاتے ہیں, یو آر لکی کہ آپ کو نوز اور اس میں, لیکن یہ شیشے جو ہیں وہ آئز میں, سیٹ بیلٹ آپ کو ایک جرکی موومنٹ سے روکتا ہے, جیسے روکتا ہے اس کے بعد ہی ایئر بیگز کھلیں گے, اور یہ آپس میں ان کی کولیبریشن ہوتی ہے, کیونکہ سیٹ بیلٹ آپ کو روکے گا ایک پوزیشن میں, اس کے اندر ظاہر میکینزم ایسا بھی ہے کہ اتنا لوڈ نہ پڑے کہ آپ کو اسی سیٹ بیلٹ کے سٹریس سے ہی آپ دم گھٹنے سے مر جائیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو روکتا ہے تو اسی پوزیشن میں رکھتے ہوئے پھر ایئر بیگ جو کھلتا ہے, میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ ایئر بیگ کھلنے کی رفتار ہوتی ہے 320 کلومیٹر فی گھنٹہ, یعنی کہ 200 مائلز پر آور. اس رفتار سے اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوگی اور آپ اس امپیکٹ میں جا رہے ہوں گے, وہاں سے وہ کھلے گا تو آپ کی گردن یا آپ کو ہیوی انجریز اس سے بھی ہو سکتی ہیں. میرا سوال جو آپ سے تھا اس وقت, ایکس رے ہوتا ہے اور سی ٹی اسکین کتنا ضروری ہوتا ہے اس دوران؟ دیکھیں, اگر ڈپینڈس کہ پیشنٹ ہمارے پاس آیا ہے تو وہ کس اسٹیٹ میں ہے. اگر وہ ہوش کا لیول اس میں نہیں ہے اور بریدنگ پیٹرن وہ صحیح کر رہا ہے, وی نو دیٹ از بریدنگ ویل, وہ ڈاکٹر اسیس کر لیتا ہے, تو سی ٹی اسکین ہوگا. ایکس رے چیسٹ ویسے ہی ہوں گے, یہ روٹین انویسٹیگیشن ہے, کیونکہ ایویڈنس تو چاہیے دماغ کے کس حصے پہ چوٹ لگی ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ اس کے بعد ہی اگر کوئی سرجری پلان ہوتی ہے یا سرجری پلان نہیں کرنی, دیٹ ڈپینڈس آن دا سی ٹی اسکین. ٹھیک ہے, اگر اس میں اتنی انجری نہیں ہے, پیشنٹ ہو سکتا ہے کہ شاک میں چلا گیا ہو, ہی ول ریکور ان 1 or 2 hours, وہ خود ہی یہ شاک پین جیسے ہی پین ہوتا ہے پیشنٹ چلا جاتا ہے شاک میں, تو وہ بھی ہمیں اسیس کرنا ہوتا ہے. وہ ٹریکی کارڈیا میں ہوگا, اس کی پلس وغیرہ بہت تیز ہوگی, تو یہ 2-3 چیزیں ہمیں دماغ میں رکھنی ہوتی ہے. لیکن آتے ہی اگر اس کا بریدنگ پیٹرن ہی صحیح نہیں ہے تو پھر ہمیں چیسٹ ٹیوب اور اس طرح کی چیزوں کو اسیس کرنا پڑتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عباسی, آپ نے بہت ویلیویبل انفارمیشن شیئر کی, اور ہم نے آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن اس لیے شیئر کی کہ آپ خیال رکھیں